کرنے والا حسین، میرے نبی کی نماز کے سجدوں میں میرے نبی کی پشت مبارک پر سواریاں کرنے والا حسین، وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے تو مجھ سے میں تجھ سے، جس نے تجھ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ حسین جسے میرا نبی کہے حسین میں ہوں میں حسین ہوں، وہ حسین کہ جسے میرا نبی کہے حسین کا پیار اللہ کا پیار ہے، حسین کا بغض اللہ کا بغض ہے، وہ میرے نبی کی سواریاں کرنے والا حسین، وہ اتنی عظمت والا حسین کہ اپنی ماما جان کے گھر میں ایک دن رو پڑے، میرے نبی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، میرے نبی پاک بے ساختہ اپنی بیٹی کے گھر کی طرف آئے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ میرے نبی نے فرمایا زہرا تیرا بابا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، سیدہ کریمہ نے دروازہ کھولا، میرے نبی پاک اندر گئے، میرے آقا نے فرمایا زہرا حسین کیوں رویا؟ عرض کی بابا بس ویسے ہی رو پڑا، میرے نبی نے فرمایا زہرا حسین کو رلایا نہ کر، حسین کا رونا تیرے بابا کو تکلیف دے دیتا ہے، اتنا بڑا عظمتوں والا حسین دشت کربلا میں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، یہ خاندان سارے کا سارا پیاسا ہے، ایک مطالبہ ہے دشمن کا کہ حسین اس باطل پرست، اس خبیث، اس مردود یزید کی بیعت کر لو، اور ادھر ایک ہی اظہار ہے کہ جن ہاتھوں میں حضور کا ہاتھ آ گیا، اور جن لبوں پر حضور کے لب لگے ہوں، اور جن ہاتھوں میں رسول اللہ کی زلفیں آئی ہوں، وہ ہاتھ کسی پلید کی ہاتھ میں جا نہیں سکتے، وہ کسی پلید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، اب میدان کربلا سج گیا، میدان کربلا میں میرے آقا حسین ابن علی کے خلاف ظلم بپا کیا جانے لگا، لیجئے ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف ہزاروں ہیں، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے خدا والے، بولنا ہے سب نے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدای کا تھا اور یہ تھے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں میری آقا حسین ابن علی کے خلاف جب جنگ مسلط کی گئی، میرے نبی نے 2 چیزوں کی دعا دی تھی، ایک جرت کی اور ایک سخاوت کی۔ آج جرت کا دن بھی ہے، آج سخاوت کا دن بھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے بڑے سخی لوگ نظر آئے ہیں، کوئی سخاوت کرتے ہوئے کسی کو پیسے دے دیتا ہے، کوئی سخاوت کرتے ہوئے دین کے لیے کھانا کھلا دیتا ہے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، لیکن دوستو سخاوت تو اس چیز کا نام ہے مسکرا کر کڑیل بھائی بھی دے دیے جائیں۔ بھئی سخاوت تو اس چیز کا نام ہے کہ بندہ مسکرا کر عباس غازی بھی دے دے، عبداللہ بن علی بھی دے دے، جعفر بن علی بھی دے دے، محمد بن علی بھی دے دے، ابو بکر بن علی بھی دے دے، عمر بن علی بھی دے دے، عثمان بن علی بھی دے دے۔ ایک روایت میں امام پاک نے
6 بھائیوں کے لاشیں اٹھائے، سگے بھائی، سگے 6 بھائی. اور ایک روایت میں بعضوں نے لکھے 9 مولا علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور یہ صرف بھائی نہیں، بھتیجے بھی. اور مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی ہے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ایک بھتیجے حضرت سیدنا قاسم کی شہادت کو بڑا زوراور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ صاحبو حضرت قاسم کے دیگر بھائی بھی شہید ہوئے. حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت بشر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن حسن. امام حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ اچھیاں بولو یار. 2 بیٹے شہید ہوئے. اور امام حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 5 بیٹے شہید ہوئے. 5. جناب قاسم، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب بشر، جناب عبداللہ. یہ میں اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. اور آج بھی کربلا کے اندر یہ شاہ صاحب گئے ہیں، ابھی نیٹ کے اوپر شہدائے کربلا کے نام ڈاؤن لوڈ کرو، وہاں آپ کو عمر کا نام بھی ملے گا، ابو بکر کا نام بھی ملے گا. آج دن تک علی کے 2 بیٹوں ابو بکر اور عمر کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا. عثمان بن علی کا نام بھی. حضرت غازی عباس کے لیے ہم نے منقبتیں بھی بنائی ہیں. ہم نے غازی عباس کی شہادت بھی بڑے زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ میں جملے عرض کروں، آپ اگر شہادت پڑھیں تو میدان کربلا میں حضرت غازی عباس سے پہلے ان کے 2 کڑیل بھائی میدان میں اترے. سبحان اللہ کی آواز آئی. وجہ کیا ہے؟ وہ علی کے بیٹے ہیں، ان کی شہادت کیوں نہیں بتائی جاتی؟ چلو مانا کہ بیان نہیں ہو سکتی اتنی تفصیل، لیکن بتائی تو جا سکتی ہے. سنیو، اصل وجہ یہ ہے علی کے بیٹوں کے 3 نام وہاں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان. میں نے ایک دن یہ 3 نام بیان کیے، نیچے سے چٹ آ گئی. حضرت علی نے جو حضرت عثمان نام رکھا تو یہ حضرت عثمان غنی کے نام پہ نہیں رکھا، یہ حضرت عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا. سمیتو، میں نے سنا اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بے شک حضرت علی نے جب اپنے بیٹے عثمان کا نام رکھا تو فرمایا یہ نام عثمان بن مظعون کے نام پہ. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ نام عثمان بن مظعون کے نام پہ ہے تو پھر بتا ابو بکر اور عمر کا نام کس کے نام پہ علی نے رکھا؟ اللہ دی قسمیں جتنے زور نال سبحان اللہ آکھنا چاہیے، تسی آکھا نہیں، بولو سارے سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابا جی کے گھر میں بھی ابو بکر اور عمر، اور امام حسن کے گھر میں بھی ابو بکر اور عمر. یار سبحان اللہ دی آواز آ. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو حضرت حسن نے اپنے ان دونوں کے بیٹوں کے نام اپنے بھائیوں کے نام پہ رکھے، لیکن پھر سوال یہ ان بھائیوں کے نام کس کے نام پہ رکھے گئے؟ ان بھائیوں کے نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پہ رکھے گئے. اس کا مطلب یہ تھا اور یہ ہے کہ علی یہ چاہتے تھے آنگن میرا ہو، کبھی ابو بکر کی آواز آئے، کبھی عمر کی آواز آئے. سبحان اللہ دی آواز آئے. بولو سارے سبحان اللہ. شہادتیں ہو گئیں کربلا کے میدان میں، شہادتیں ہو گئیں. کس کس کی میں نے نام لے لیے. دوستان گرامی، یہ بھی کوئی کم بے دردی سے شہید نہیں ہوئے، تاکہ وقت آ گیا کہ حضرت امام علی مقام اپنے بھائیوں کی لاشیں لے کر خیموں کے قریب آئے. اتنے میں اندر سے رونے کی آوازیں آئیں، شور سنائی دیا. امام پاک اندر آئے، فرمایا زینب یہ شور کیسا ہے؟ اور دوستان گرامی، مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ حضرت سیدہ زینب اتنی بڑی ہستی جو شریکت الحسین ہے، ام المصائب دنیا کی وہ واحد عورت کہ جس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں. ان جنازوں میں نانے کا جنازہ بھی ہے،
سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے جس نے کئی جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، نانے کا جنازہ بھی ہے، اپنی ماما جان کا جنازہ بھی ہے، حضرت علی اپنے بابا کا جنازہ بھی ہے، اپنے 9 بھائیوں کے لاشیں بھی ہیں، اپنے بھائی بھانجے بھتیجے کثرت کے ساتھ. ایک روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ وہ سیدہ ہیں کہ آپ نے اپنے 30 قریبی لوگوں کی لاشوں کو اٹھایا ہے، ان کے جنازے اٹھائے گئے. اللہ اللہ، یہ ام المصائب ہے، یہ صبر کی پیکر میرے نبی کی نواسی. یہ وہ نواسی ہے کہ جیسے میرے نبی نے حسنین کریمین کے منہ میں اپنا لحاب ڈالا ہے، اسی طرح سیدہ زینب کے منہ میں بھی میرے نبی نے اپنا لحاب ڈالا ہے. جیسے حسنین کریمین میرے نبی کے کندھوں پہ کھیلتے رہے، ویسے سیدہ زینب بھی میرے نبی کے کندھوں پہ کھیلتی رہیں. بتانا یہ ہے کہ ان کی 2 حیثیتیں آ گئیں. ایک یہ فاطمہ طیبہ کی بیٹی ہیں، دوسرا رسول اللہ کی نواسی ہیں، تیسرا یہ رسول اللہ کی صحابیہ ہیں. یہ کئی لوگوں کو ذرا صحابی کے لفظ پہ تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، تو یہ صحابیہ رسول ہے. حضرت سیدہ زینب آپ خیموں کے اندر ہیں. حضرت حسین نے پوچھا زینب یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا حسین اس گھڑی ہماری طبیعتیں جواب دے چکی ہیں، ہم نے بڑا صبر کیا ہے لیکن ہمارے ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں. او پیاری زینب بات کیا ہے؟ آپ نے عرض کی حسین ذرا دیکھیے آپ کا 6 مہینے کا علی اصغر پیاس کے مارے بے ہوش ہو رہا ہے، اسے کوشش کیجئے کہ پانی کے چند قطرے مل جائیں، وگرنہ یہ جو ہم گھر میں ہم خیموں میں رہنے والی خواتین ہیں، ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. یہ بار بار بے ہوش ہو کر آنکھیں بند کر رہا ہے. حسین کام کیجئے اپنے اس لال کو اٹھائیے، سو کر کے یہ جو یزیدی ہے یہ کلمہ تو ہمارے نانا کا پڑھتے ہیں، انہیں جا کر کہہ دیجئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس ننھے علی اصغر کے حلق میں ٹپکا دیں. امام علی مقام نے فرمایا زینب ایسا نہیں ہوگا، یہ بدبخت ہیں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. سیدہ نے فرمایا حسین ان کی دشمنی ہم بڑوں سے ہے، یہ تو چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ ان کو بتائیے کہ یہ پانی پی کر تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا. اگر چند قطرے آپ نے پانی کے پلا دیے، خواتین سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. امام علی مقام اپنے لال کو لے کر یزیدیوں کے سامنے آ گئے. یہاں کئی لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، حسین پانی کیسے مانگ سکتے ہیں؟ پتر حسین پانی مانگنے نہیں گیا، حسین ان کے چہرے کا اصلی نقاب اتارنے گیا. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی پانی بند ہوا تو یہ جنگی ٹیکنیک تھی، جنگی تدبیر کے طور پہ پانی بند کیا گیا. اور چلو غازی عباس پہ پانی بند ہوا، حسین ابن علی پہ پانی بند ہوا، وہ تو جنگی تدبیر تھی. یہ 6 مہینے کے لیے اصغر پہ پانی بند ہوا، یہ کیا تھا؟ یہ آل محمد کی دشمنی، درندگی تھی. اللہ اللہ. امام علی مقام حضرت سیدنا علی اصغر کو لے کر جس گھڑی میدان میں گئے، آپ نے فرمایا او یزیدیو یہ دیکھو میرا 6 مہینے کا میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ پیاس کے مارے بلک رہا ہے، اگر تم اسے چند پانی کے قطرے دے دو گے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، اور یہ تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا. چنانچہ ایک شقی بدبخت حرملہ وہ کہنے لگا حسین ذرا اپنا لال مجھے دکھا. امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو سامنے کیا، اس بدبخت نے ایک زور سے تیر مارا کہ جس سے حضرت علی اصغر کا گلہ کٹ گیا. وہ تیر میری آقا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. حضرت سیدنا علی اصغر نے ایک ہچکی لی، خون کا فوارہ چھوٹا اور میرے نبی کا یہ لال حضرت
حسین ابن علی کی باہوں میں دم توڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر، چشم فلک عجب نظارہ کر رہی ہے۔ آج یہ ظلم کی تلواریں، یہ ظلم کے تیر ننھے ننھے بچوں کے گلے کٹوا رہے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے کہ حلق اصغر دے نوری حلقوں، وہ جد چھٹیا خون فوارا، پورا تڑفیاں جنت اندر تے کم گیا جگ سارا۔ آل بیت اطہار پر جو ظلم ہوئے، حضرت سیدنا جوان علی اکبر جو میرے نبی کی تصویر ہے، میرے حضور کی ہو بہو تصویر اگر دیکھنی ہو امام علی اکبر کو دیکھ لیا جائے۔ ظاہر ہے یہ خاندانی شماعت ہوتی ہے، میرے نبی کی تصویر مکمل ہوتی تھی حسنین پر، اور وہی رنگ حضرت علی اکبر میں نظر آتا تھا۔ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ یہ ہو بہو رسول اللہ کی تصویر ہے۔ حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت ہوئی، حضرت سیدنا علی اکبر میدان میں اترے اور اپنے بابا سے کہنے لگے، بابا اب وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو روکا، فرمایا پیارے علی اکبر اب تم رک جاؤ، پہلے مجھے جانے دو۔ علی اکبر میں نے تمہیں بڑے ناز سے اپنے ہاتھوں سے پالا، علی اکبر تو میرے نانے کی تصویر ہے، تجھے دیکھتا ہوں مجھے چین آ جاتا ہے۔ علی اکبر میں تمہیں کس طرح سے گھوڑے سے گرتا دیکھ پاؤں گا؟ علی اکبر اپنے بابا کو جانے دے، اس کو اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر لینے دے، پھر تو بھی آ جانا، اکٹھے اپنا روزہ اپنی ماما جان کی بارگاہ میں افطاری کریں گے، اپنے نانا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی کر اپنی پیاس کو بجھائیں گے۔ حضرت علی اکبر بولے، نا بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو، باپ میدان میں جائے اور باپ کے جسم پر پرچیاں چلیں، ہم سے یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام نے اپنے جوان گبرو بیٹے کو امامہ پہنایا، اپنی تلوار پکڑائی، پٹکا ان کی کمر میں باندھا، انہیں گھوڑے پہ سوار کیا، خود گھوڑے کے ساتھ چلے۔ اللہ اللہ، آج یہ میدان میں کون جا رہا ہے؟ میرے نبی کی تصویر جا رہی ہے، حسین ابن علی کا کل خزانہ میدان میں جا رہا ہے۔ آج حوروں کی سانسیں بھی رک گئیں، چشم فلک حیران ہے، یہ کیسی قربانی ہے کہ دین کی عظمت کے لیے باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے رخصت کر رہا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت سیدنا علی اکبر گئے، آپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، دشمن کے سامنے پہنچے، آپ نے فرمایا، او بدبختو، علی کا بیٹا تمہارے سامنے ہے۔ آپ کی وجاہت، آپ کے چہرے کا حسن دیکھ کر یزیدی لرز گئے۔ عمر بن سعد کہنے لگا، اوہ یہ کل کا نوجوان ہے، ڈرو نہیں، پیاسا ہے۔ ڈر گئے یزیدی، آگے نہ آئے۔ چنانچہ ایک بدبخت کہنے لگا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ اس کے لگاتار 2 بیٹے میدان میں کام آئے، پھر خود آئے امام علی اکبر نے اس کو بھی خاک و خون میں ملایا۔ پھر یہ حیدری شیر جس طرف جا رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے جا رہا ہے۔ پھر پیاس لگ گئی، اپنے ماما جان کی خدمت میں آئے، بابا حالات بہت پریشان کن ہیں، پیاس سے میری طبیعت انتہا درجے کی پریشان ہے۔ حضرت امام علی مقام نے، آپ نے اپنا زبان ان کے منہ میں ڈالی، فرمایا چلو علی اکبر یہ چند ساتھ میری زبان چوسو، شاید تمہیں کچھ سکون آئے، کیونکہ اس زبان نے محمد عربی کی زبان چوسی ہے۔ دوستان گرامی، حضرت امام علی اکبر آپ میدان میں گئے،
آپ کو جب زخم لگی، زخمی ہو کر آپ گھوڑے سے گرنے لگے، آواز لگائی ادرکنی یا بتاؤ، ادرکنی یا بتاؤ، او میرے بابا تمہارا علی اکبر گھوڑے سے گر رہا ہے، اسے سنبھالو۔ تصویر محمد گھوڑے کے پاؤں تلے آ رہی ہے، امام علی مقام دوڑ کے گئے، اس سے پہلے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے سر انور کو کاٹ کر بدبخت نیزے پہ پرو چکے تھے۔ حضرت امام حسین نے جوان بیٹے کی لاش اپنی گود میں اٹھائی، خیموں کی طرف چل پڑے۔ آج چشم فلک دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ تھا ایک جوان باپ ایک جوان بیٹے کے ذبح کے وقت باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ یہ کیسا باپ ہے، جوان بیٹے کی لاش اپنی گود میں اٹھا کے آ رہا ہے، اور نہ کوئی ماتم ہے نہ کوئی گلہ ہے، بلکہ ایک ہی صدا ہے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے بھانجے بھی قربان کیے، بیٹے بھی قربان کیے، اور پھر میرے نبی کا یہ مظلوم شہزادہ کربلا کے میدان میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا گیا۔ امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خالد بن غفران یہ حضور کے صحابہ کے تابعی ہیں۔ انہوں نے امام علی مقام کے سر کو نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا۔ کیا کیا بولو؟ امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پہ بلند ہوتے دیکھا۔ امام قرطبی نے تذکرہ میں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام صنعانی نے روض الباسم میں، اور العواسم والقواسم فی الزبیان سنت بالقاسم میں، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے، تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے، اور دیگر اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور میں وہ چند شعر پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کا نتیجہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ خالد بن غفران تابعی ہیں۔ جب انہوں نے سر حسین کو نیزوں پہ بلند دیکھا تو جناب خالد بن غفران تابعی نے پڑھا جاؤ برأسک یبن بنت محمد مترملا بدمائی ترمیلا۔ سبحان اللہ کی بات۔ اے محمد نبی کے لختے جگر کے فرزند، اے نبی کے جگر کے ٹکڑے کے بیٹے، وہ آپ کا سر لے کر آئے اس حالت میں کہ آپ کا سر خون میں نہایا ہوا تھا۔ وَكَأَنَّمَا بِكَ يَبْنَ بِنْتِ مُحَمَّدْ قَتَلُوا جَهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا۔ اے نبی کی بیٹی کے بیٹے، اے نبی کے لختے جگر کے جگر پارے، انہوں نے گویا آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ آپ کو قتل کر کے حضور کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی کہہ رہے ہیں کہ حسین کا قتل حضور کا قتل ہے۔ توجہ ہے، حسین کا قتل حضور کا قتل ہے۔ یہاں اس شعر پہ غور کرنے قتلو کا عطشانا ولما یرقبو فی قتالک التنزیل والتاویلا۔ اے حسین، انہوں نے آپ کو پیاسا قتل کیا۔ کیسے قتل کیا؟ آج یہ یزیدی بدبخت یہ من گھڑت قسم کی روایتیں یزیدی رائٹروں کی کتابوں سے نکال کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 10 محرم کو امام حسین نے سرما لگایا اور امام حسین نے 10 محرم کو غسل کیا اور غسل کر کے تیاری کر کے میدان میں گئے۔ یعنی یہ وہ جو پیاسا شہادت کا سلسلہ ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ جو مظلومیت کا ایک رنگ ہے یہ نظر نہ آئے اور لوگوں کے دلوں میں یزید اور یزیدیوں کی جو نفرت ہے
وہ جو کوٹ کوٹ کر بھری ہے اس میں کمی آئے. اللہ اکبر. یہ دیکھ لیجئے تمام امت سلفن خلفن یہ بات بتا رہی ہے کہ آل بیت اطہار کی ان پھولوں کو پیاسا کاٹا گیا. تو یہ تابعی کیا کہتے ہیں؟ قتلوک عطشانا ولما یرقبوا فی قتالک التنزیل والتاویل. انہوں نے اے حسین آپ کو پیاسا قتل کیا اور آپ کو قتل کرنے میں نہ قرآن کا لحاظ کیا نہ سنت کا لحاظ کیا. وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا وَقَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ. وہ آپ کو قتل کرتے ہوئے نعرے تکبیر لگا رہے تھے. انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا, انہوں نے تکبیر کو بھی قتل کر دیا, تحلیل کو بھی قتل کر دیا. یہ جملہ سمجھنے کا ہے. آج ہم اگر اس طرح کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ جناب یہ غلو کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسین قتل نہیں ہوا, نبی قتل ہوا. حسین قتل نہیں ہوا, تکبیر قتل ہوئی. حسین قتل نہیں ہوا, نماز قتل ہوئی. حسین قتل نہیں ہوا, کلمہ قتل ہوا. یہ خالد بن غفران تابعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ امام علی مقام کی جو محبتوں کا خراج دنیا پیش کر رہی ہے, آج کی بات نہیں ہے. ہر زمانہ حسین کا ہے, ہر صدی حسین ابن علی کی ہے. اے آڑی سیدہ والو, ایک بات پکی ذہن میں رکھو کہ آل محمد سے ہمارا پیار موسمی نہیں ہونا چاہیے, آل محمد سے ہمارا پیار دائمی ہونا چاہیے. سادات کا ادب صرف محرم یا رمضان میں نہیں, سادات کا ادب سال کے 12 مہینے. حسین ابن علی کی محبتیں صرف محرم میں نہیں, سال کے 12 مہینے. اور میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں, آج خود ہی دیگیں پکا کے ہم کھا جاتے ہیں. آل بیت کی محبت میں کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. ایسا ہی کرتے ہیں, بولو اور بولو ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ خود ہی دیگیں پکا کے کھا جاتے ہیں. سوال یہ کہ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ حسین ابن علی کی جو غریب اولاد ہے ان کا کیا؟ دل میں درد پیدا کیجئے, غریب سادات کی خدمت کیجئے, غریب سید زادیوں کی شادیوں کا اہتمام کیجئے, غریب سادات بچوں کی پڑھائی کے انتظام کیجئے. آپ یقین کریں اتنا دیگیں کھلانے سے ذرا پا خوش نہیں ہوگے جتنا کسی سید زادی کے سر پہ آپ نے کپڑے کی چادر پیش کر دی, تحفہ پیش کر دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں آل بیت پہ زکوٰۃ حرام ہے, کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور یہ پاکیزہ لوگ ہیں. اور جب ان کی خدمت کرنی ہے تو ان کو میل ہی پیش کرنی ہے, وہ پاکوں کے لیے پاک مال پیش کر, اپنا طیب مال ان کی خدمت میں پیش کر. ایک کروڑ پتی ماں ہو, اس کے بیٹے کو اگر آپ ایک چاکلیٹ 100 روپے کی دیتے ہو وہ خوش ہو جاتی ہے. جس ماں کا بچہ بھوک سے نڈال ہو, جس ماں کی بیٹی بیوہ ہو اور بچے سنبھالنے مشکل ہوں, اگر سید زہرا کی اولاد کی آپ خدمت شروع کر دیں گے, بتائیے بی بی پاک کتنا خوش ہو جائے. آج یہیں سے یہی دل سے ایک درد اور محبت لے کے جائیں. آل بیت کی 10 محرم آ رہا ہے, 10 محرم الحرام کے دن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آل بیت اتحاد کی نصرت ہو, سادات کی خدمت ہو, اور زیادہ سے زیادہ ذکر آل بیت کا اہتمام. اگر ادھر کوئی جلسہ ہے تو ٹھیک ہے, جامع رضویہ ضیاء العلوم میں عظیم الشان شہید اعظم کانفرنس 10 بجے 10 محرم الحرام کو شروع ہوگی, زور کی نماز تک جائے گی. آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سادات گرامی جنید شاہ صاحب ان کی ساری ٹیم کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے, اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے, اور قیامت کے دن ان کا قرب عطا فرمائے. قبر میں ان کی برکات اللہ تعالیٰ ہمارے شامل حال فرمائے. محفل جاری ہے, میں نے آگے ایک پروگرام پہ جانا ہے. ابھی جیسے انتظامیہ کا اعلان ہے اس پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.